السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوچنا ہوگا، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ ناظرین، سال 2022 کیسا گزرا؟ کیا کھویا، کیا پایا؟ کیا معاشی مشکلات تھی، کیا چیلنجز تھے، کیا داخلہ امور تھے اور کیا خارجہ امور؟ ہم نے کتنی کامیابیاں سمیٹی اور ہمارے لیے جو چیلنجز ہیں ان چیلنجز سے کس طرح نبرد آزما ہونا پڑے گا؟ اس کے لیے معاشی اہداف جو مقرر کیے گئے اس کے حصول کے لیے اب تک جو حکومتی کوششیں اور کاوشیں ہیں اسے بھی زیر بحث لائیں گے۔ لیکن ہمارے لیے جو سب سے بڑا چیلنج رہا اس سال، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ سال 2022 ہمارے لیے کوئی نیک شگون یا کوئی اچھی خبر نہیں لایا۔ سیلاب متاثرین آج بھی اندرون سندھ اور بلوچستان میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ آج بھی وہاں پہ پانی رکا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، نکاسی کے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پر بھی ہم نے آج بات کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چیلنجز میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر ہے جس کا آغاز خیبر پختونخوا سے ہوا، اور بدقسمتی سے جو صوبائی دارالحکومت ہے خیبر پختونخوا کا پشاور، وہاں پہ ہم نے دہشت گردی کا فروغ دیکھا اور عام شہریوں کا پروٹیسٹ دیکھا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا دہشت گردوں کے رحم و کرم پر۔ بھتہ مافیا کا راج بھی ہم نے خیبر پختونخوا میں دیکھا، اور اس کے بعد کچھ واقعات ایسے دلخراش واقعات رونما ہوئے جس میں ہماری سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا۔ نارتھ وزیرستان میں، بلوچستان میں، اور بلوچستان سے خاص طور پر جو سرحد ہے بلوچستان کی چمن، وہاں پر کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہوئے ایک مرتبہ پھر، اور اس کے لیے عسکری اور سیاسی کا قیادت نہ صرف پرعزم دکھائی دیتی ہے بلکہ ہماری جو پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے بھرپور اور ہم آہنگ ہماری فوج ہے، اس نے یہ فیصلہ اور تہیہ کر لیا ہے کہ اب دہشت گردوں کا اور دہشت گردوں کے سہولت کاروں کا پیچھا کیا جائے گا اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ لیکن ایک اور چیلنج جو ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات اور فرمودات کا اگر آپ بغور جائزہ لیں تو انہوں نے ایک خطرہ ظاہر کیا تھا کہ خدا نہ خواستہ مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں ہم پولرائزیشن کی طرف اور ڈویژن کی طرف نہ بڑھیں، جو کہ ہمارے لیے بہت مشکل پیدا کر سکتی ہے۔ اور آج ہم ڈویژن دیکھ رہے ہیں، قوم کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی گئی ایک سیاسی جماعت کی جانب سے۔ بدقسمتی ہے یہ ہماری کہ بار بار قوم کو یا تو پرو یا تو اینٹی کا نام دے کر انہیں تقسیم کیا گیا، جس سے نہ صرف ہمارے سیلاب متاثرین اس سے متاثر ہوئے بلکہ ہماری معیشت اس سے متاثر ہوئی، ہمارے جو خارجہ امور ہیں اس میں بہت بڑی ہمارے لیے رکاوٹ پیدا ہوئی، بیرونی سرمایہ کاری ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج، معاشی اہداف جو ہمارے لیے سب سے اہم ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی میں اس کی معیشت ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور معیشت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جو اکائیاں ہیں، وفاقی اکائیاں جو ہماری فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، ان میں ایک اپنی پسند اور اپنی سیاست اور فیڈریشن نہیں بلکہ صوبائیت تک یہ بات پہنچ چکی ہے۔ اسے کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ گو کہ 2022 ہمارے لیے اچھی خبریں بھی لایا لیکن ہمارے لیے ناخوشگوار واقعات سے بھرا یہ پورا سال رہا۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہماری کہ 2023 ہمارے لیے خوشگوار سال رہے، ترقیوں کا سال رہے ہمارے ملک میں بلکہ اس پورے خطے میں معاشی انقلاب آئے، ایک عام آدمی کے فنڈامنٹل بیسک رائٹس پروٹیکٹ ہوں، ان کی معاشی زندگی میں بہتری آئے، بے روزگاری کا خاتمہ ہو۔ بہت ساری نیک تمناؤں کے ساتھ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہردل عظیم چودھری صاحب اور ڈاکٹر فاروق عادل صاحب۔ دونوں حضرات کا بہت شکریہ سر۔ آپ لوگ کو ایڈوانس میں ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں۔ نیا سال اللہ پاک کرے کہ ہمارے لیے بہت اچھا سال ثابت ہو۔ میں سم اپ تو نہیں یہ تو ٹھیک ہے، یہ جو ہردل عزیز کہتے ہیں کہ چودھری صاحب میں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، نہیں اس کا خیال یہ ہے کہ مجھے پی ٹی وی میں الیکشن لڑ لیں۔ اور ہاں ایک اور تعارف بھی میں کرواتا چلوں، ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، نہ صرف سیاسی امور پر بات کرتے ہیں بلکہ ہماری جو سرحدوں پہ جو چیلنجز ہیں اور اس وقت جو صورتحال ہے اوورآل جو ہمارے دفاعی جو امور ہیں اس کے ایکسپرٹ ہیں۔ بریگیڈیئر ٹائر حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جی وعلیکم السلام۔ اور آپ کو بھی ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں سر۔ نہیں، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ پورے پاکستان کے لیے اگلا سال مبارک ہو اور بہتری اور سیاسی، معاشی اور دہشت گردی سے حالات ہمارے ٹھیک ہو سکے۔ آمین آمین، آپ کے ساتھ ہے۔ عظیم شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا، میں نے تھوڑا سا سم اپ اور تھوڑی سی تمہید تو باندھ دی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے آنے والا سال، ہمارے لیے مزید کیا چیلنجز ہوں گے، اور جو اس میں ایک اہم نقطہ ہے ڈویژن اور پولرائزیشن، یہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہی ہے؟ یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ 365 دنوں کو 35 منٹ میں سمو دیا جائے؟ آپ 35 سیکنڈ میں سمجھ سکتے ہیں۔ واہ کیا بات ہے، بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی۔ گزارش یہ ہے کہ کسی بھی قوم، کسی بھی ملک، کسی بھی ریاست کے لیے 365 دن ایک جیسے نہیں ہوتے، اس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، معاشرے میں تغیر آتا ہے، تبدل آتا ہے، اور اس کے نتیجے میں خیر بھی ہوتی ہے، شر بھی ہوتا ہے۔
لیکن ایک ایسی ریاست جو اسلامی فلاحی ریاست ہو اس پہ تو ہر دن خیر کا ہونا چاہیے. ہمارے ہاں ہر دن خیر کا نہیں تھا، اس لیے کہ ہم اسلامی معاشرتی طور پر فلاحی ریاست نہیں ہیں. ہم نے یہ نعرہ ضرور لگایا کہ ہم اسلامی فلاحی ریاست بنیں گے اور ہم ریاست مدینہ کا ماڈل بن کر دکھائیں گے. ہم نے تو اپنی پالیٹکس کی بنیاد منافقت پر رکھی، جھوٹ پر رکھی، دروغ گوئی پر رکھی، اور ہم نے اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے وہ تمام تراکیب جو اسلامی ڈکشنری میں آتی ہیں ان کو استعمال کیا، جو فلاحی ڈکشنری میں آتی ہیں ان کو استعمال کیا، جو سیاسی ڈکشنری میں آتی ہیں ان کو استعمال کیا، لیکن کیا نیگیٹو آبجیکٹیوز کے لیے. اور ہم اس کے پازیٹیو اثرات جو تھے کسی بھی چیز کے وہ پیدا ہی نہیں کر سکتے تھے چونکہ ہم بدنیت تھے. بالکل نیگیٹو اور پولیٹیکل آبجیکٹیو کے لیے انکلوڈنگ. آپ اضافہ کرتے چلے جائیں، وہ سب اسی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اور تسلسل کو نہ توڑیں. بالکل نہیں توڑوں گا. اب توڑا تو جرمانہ. وہ تسلسل کو اگر توڑا تو وہاں سے ٹوٹے گا. وہ نہیں، وہ تو شریف آدمی ہے. اچھا تو میرے پیچھے کیڑی پولیس لگی ہوئی ہے سر؟ وہ سب کچھ جو کچھ ہم نے کیا اس میں دو واقعات بہت امپورٹنٹ ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب سے میں راستے میں بات کر رہا تھا. ایک تو پاکستان میں پہلی دفعہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا. گویا ایک بات اپنے طور پر طے پا گئی کہ پاکستان میں ڈیموکریسی موجود ہے. اور دوسرا واقعہ اس کے بعد کے اثرات ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور واقعہ ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ 1970s سے جو معاملہ شروع ہوا تھا پاکستان کی پالیٹکس میں براہ راست یا بالواسطہ مداخلت کا، وہ وڈرا ہوا. یہ بہت بڑا معاملہ ہے. 2022 کا سب سے اچھا. اور یہاں سے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. وہ ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ اب پورے کا پورا پالیٹیشنز کے ہاتھ میں چلا گیا. اگر پاکستان کا پالیٹیشین ویژنری ہوگا، سمجھدار ہوگا، دیانتدار ہوگا، ایماندار ہوگا اور واقعی لیڈر ہوگا، اور وہ سیاست کے معنی کو جانتا ہوگا کہ مجھے ناممکن کو ممکن کر کے اپنے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، تو پھر وہ کوئی بہانہ نہیں بنا سکے گا. ٹھیک ہے. اس کو صرف سرو کرنا ہوگا، اس کو لوگوں کی خدمت کرنی ہوگی. وہ جس اولو الامر کی بات کرتے ہیں، جس نہی عن المنکر کی بات کرتے ہیں، وہ تب پورا ہوگا جب میرا پیٹ بھرا ہوا ہوگا، میرے پاس روزگار ہوگا، میں بھوکا نہیں ہوں گا. اگر میں بھوکا ہوں تو مجھے آپ مدینہ کی ریاست میں بھی ہاتھ کاٹنے کے مجاز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ میں بھوکا کیوں، یا مجھے آپ زکوٰۃ سے پیسے دیجئے یا آپ میری ویسے مدد کیجئے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور اس وقت کے جو ذمہ داران تھے وہ شہر میں گھوم کر یہ دیکھا کرتے تھے کہ کوئی نیڈی تو نہیں ہے. اور یہاں ہم شہر میں گھومنا تو کیا، ہم تو شہر کے اوپر سے اپنے دفتر جانے کی کوشش کرتے تھے تاکہ ہم عوام کے ساتھ بالکل کٹے رہیں. عظیم شریف صاحب آپ کہتے ہیں، دیکھیں آپ 35 منٹ میں جو ہے، آپ دیکھیں، آپ میری بات سے آپ ڈاکٹر صاحب اتفاق کرتے ہیں، انہوں نے کتنے سیکنڈز میں جو ہے وہ کوزے میں بند کر دیا سب کچھ. آپ کی اجازت سے میں بریگیڈیئر صاحب کو ساتھ میں شامل کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا جان کی بنا مانگتے ہوئے. بریگیڈیئر صاحب، بہت سارے چیلنجز تھے ہمارے لیے، خاص طور پر جو ہمارے خارجہ امور تھے اس میں ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ آئی کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے لے کر بین الاقوامی تعلقات تک متاثر ہوئے ہمارے جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر، جس کی وجہ سے دہشت گردوں کو ایک موقع ملا اور انہوں نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا. اب ہم تھوڑے چکنے ہوئے ہیں، ہم نے کمر کس لی ہے، چوکس ہوئے. کیا ہمارے اہداف ہونے چاہیے دہشت گردی کے خلاف رواں سال، اور ان اہداف کے حصول کے لیے سیاسی جماعتوں اور پولیٹیکل کنسنسس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے گا سر. لیکن ڈاکٹر صاحب، میں تو پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ جو نیا سال ہے، پہلے تو ہماری دعا ہے کہ یہ تمام پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے بہت ہی اچھا نیک شگون ہو اور ہم اس سے انشاءاللہ آئندہ کے لیے فائدہ اٹھا سکیں. سیکنڈ بات یہ کہ میں اگلا سال ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں 3 چیزوں کو. سب سے اہم نمبر 1 بات یہ ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے اگلا سال ہمارے لیے بہت اچھا ہونا چاہیے. نمبر 2 اکنامک اسٹیبلٹی ہماری بہت بہتر ہو، پاکستان اکنامک ترقی کر سکے. اور تیسرا ہم ٹیررزم کو جڑ سے اکھاڑ سکے. یہ 3 ہدف ہیں جو ہمیں اگلے سال کے لیے اچیو کر کے اس کو ہم نے اچیو کرنا.
خیریت سے پرامن طریقے سے پاکستان میں اگلے سال جب بھی الیکشن ہوں وہ پرامن ہو اور جس کو عوام مینڈیٹ دے وہ عوام آ کے 5 سال کے لیے حکومت چلائے. نمبر 2 معاشی حالات ہمارے بہتر، جو ہی پولیٹیکل حالات ٹھیک ہوں گے دنیا کو پتہ چلے گا پاکستان میں سیاسی استحکام آ گیا ہے. آئی ایم شیور کہ اکنامک سپورٹ بھی آئے گی، ہم خود بھی محنت کریں گے اور چیف عامر صاحب بھی چکر لگائیں گے. میں نے تو بڑی دفعہ کہا کہ 7-8 بلین ڈالر چیف عامر صاحب کو باہر جانا چاہیے، قطر جانا چاہیے، سعودی عرب جانا چاہیے، یو اے جانا چاہیے، چائنا جانا چاہیے، کیونکہ 3 کریڈیبلٹی ہے ان کی کہ 3 سال رہنا ہے اور لوگ ان کو ضرور ابلائز کریں گے. اور تیسرا یہ ہے کہ پوری قوم کو مل کے ایز قومی یکجہتی کے طور پہ ہمیں ملک سے جڑ سے ٹیررزم کو ختم کرنا ہے، اور اس کے لیے پاکستان کی مسلح افواج، پاکستان کی عوام، پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کی اپوزیشن سب کو مل کے دنیا کو بتانا ہے کہ ہم ایک ایشو کے اوپر ہم سب اکٹھے ہیں اور ہم نے ختم کرنی ہے. اس کے لیے جو بھی طریقے استعمال کرنے چاہیے. تو میرے خیال میں یہ ایک ہمارے اہداف ہونے چاہیے. برگیڈ صاحب چوتھی ایک دعا بھی شامل کیجئے گا کہ اللہ پاک اس ملک کو پھر کسی پینڈیمک سے، کیونکہ ہمارے پڑوسی ملک میں ایک مرتبہ پھر ایک نئی لہر آئی ہے اور بہت سارے کیسز سامنے آئے ہیں ابھی کووڈ-19 کے، اب وہ تو لاکھوں کی تعداد میں ہو چکے ہیں. تو یہ بھی ہم چوتھا بھی شامل کر دیتے ہیں کہ اللہ پاک اس ملک کو بلکہ پوری دنیا کو کووڈ-19 سے محفوظ رکھے، ہمارے عوام کو محفوظ رکھے اور ہماری حکومت کو اتنی ہمت اور طاقت دے کہ وہ اس کو اگر کوئی بھی آفت آتی ہے اللہ نہ کرے، یا جو کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے، دنیا کے لیے، اس کے لیے ہمیں بڑی ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اگلی دفعہ فلڈ نہ آئیں، موسم خراب نہ ہو. یہ بھی دیکھنے کی بات ہے اور یہ ایک بہت اہم بات ہے. اس کو اگر ہم کر لیتے ہیں یہ 2-3-4 اہداف تو میرے خیال میں انشاءاللہ پاکستان ایک ابھرے گا نئے ایک بلبلے کے ساتھ، جوش کے ساتھ. اور قائد اعظم محمد علی جناح جو فادر آف دا نیشن ہے ان کی تعلیمات پہ ہم اس پہ چلیں، ان کے جو اہداف ہیں، جو ان کی ایک ویژن تھی اس کو لے کے چلیں تو مجھے یقین ہے کہ پاکستان ایک بہت ہی اسپیڈ سے ترقی کرے گا. اور ایک اور ہے کہ ہمارا سی پیک منصوبہ جو ہے کسی طریقے سے ہم کامیاب کریں، کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیئر ملک ہے، پاکستان ایک اسلامک ملک ہے، ہماری بہت بڑی لڑاکا فوج ہے، ہماری جیو اسٹریٹجک پوزیشن بہت اچھی ہے. اگر ہم اکنامک ترقی کرتے ہیں سی پیک تو انشاءاللہ ہم اپنے فیصلے اپنے ملکی مفادات میں کریں گے، ہمیں IMF ورلڈ بینک نہیں دیکھنا پڑے گا. یہ ہمیں امید کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہم اس میں کامیاب کریں. آمین آمین. بالکل آپ نے درست فرمایا. بہت سارے اہداف کا ذکر کیا ڈاکٹر صاحب. بریگیڈیئر صاحب نے سیاسی استحکام کی بات بھی انہوں نے کی اور اس کے ساتھ اکنامک سٹیبلٹی کی بات کی، دہشت گردی، پھر اللہ پاک ہمیں کو پینڈیمک کا بھی اس میں ذکر ہوا، اور اس وقت کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہیں وہ اب تک پاکستان پر، اور خطرات کے بادل بھی ابھی تک منڈلا رہے ہیں. کوئی اور مزید ایسا نقطہ جو آپ سمجھتے ہیں جسے اب تک ہم زیر بحث نہیں لا سکے سال 2022؟ اچھا چلے، یہ شکریہ آپ کا کہ ذرا آزاد چھوڑ دیا مجھے بات کرنے کے لیے. دیکھیں ہم نے 2022 میں کیا کھویا اور کیا پایا، آپ کی گفتگو کا مرکزی اور محور یہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2022 اور یوں سمجھیے کہ 2018 سے لے کر 2022 تک یہ جو 4 برس 3.5 برس ہیں، اس میں ہم نے 3-4 چیزیں کھوئی ہیں: اپنی معیشت کو، قومی فخر کو، اعتماد کو، اور کسی بھی قوم میں جو ایک امنگ ہوتی ہے آگے بڑھنے کی، اعتماد کے ساتھ دنیا کے شانے کے ساتھ شانہ ملا کر چلنے کی. یہ 4-5 چیزیں جو کسی انسان کا بھی ذاتی طور پہ بھی شرف ہوتی ہے اور کسی قوم کا بھی شرف ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے کھوئی. لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ ایک چیز ہم نے پائی جس کا ذکر چودھری صاحب نے کیا کہ ہم نے جمہوریت پائی. پہلی بار تحریک عدم اعتماد منظور ہوئی. پہلی بار جن عناصر کی طرف، جن ایلیمنٹس کی طرف یا ریاست کے سٹیک ہولڈرز کی طرف یہاں اشارہ ہوا، انہوں نے تسلیم کیا کہ اب تک ہم وہ کام کرتے رہے ہیں جو ہمارے کرنے کا نہیں تھا. تو یہ چیز ہم نے پائی. ایک چیز اور پائی ہم نے، ہمارے ہاں بہت ڈکٹیٹرز رہے اور ان ڈکٹیٹرز کے چاہنے والے اور ان کی پرستش کرنے والے بھی رہے، لیکن اس قوم کی خوبی یہ رہی کہ انہوں نے بالآخر ڈکٹیٹرز کا اصل چہرہ پہچانا اور انہیں چلتا کیا. عوام کی قوت سے گئے ہمیشہ وہ. اب اس دفعہ یہ ہوا کہ سول کے پردے میں ایک شخصی حکمران ہم پر مسلط ہوا یا مسلط کیا گیا.
اس شخصی حکمران کی جو سب سے بڑی خواہش تھی وہ یہ تھی کہ وہ صدام حسین بن جائے، وہ انور سادات بن جائے، وہ آپ حسنی مبارک بن جائے، اور آپ اپنی تاریخ میں ایسے بہت سارے نام لے سکتے ہیں جو شخصی حکمرانی جنہوں نے کی اور اپنی قوم کی دولت کو بھی لوٹا اور ان کی عزائم کو، ان کی خواہشات کو کچلا۔ ایسا ہی حکمران ہم گزشتہ 3 ساڑھے 3 سال 4 سال مسلط رہا، اور یہ جو میں نے کہا کہ قوم کے جو افتخار اور پرائیڈ ہوتے ہیں جس سے ہمیں محروم ہوئے، وہ اس شخص کی وجہ سے ہم محروم ہوئے۔ تو یہ جو 3-4 سال کا عمل ہے، اس میں جو قومی شعور میں پختگی آئی اور جمہوریت کے ساتھ وابستگی میں پختگی آئی، اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ ایسا آدمی جو ہے وہ سیاست کے جو میدان ہے، جو سٹیج ہے، اس سے ہٹا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عرصے میں آئندہ کے لیے یہ راستہ بند ہو گیا کہ کوئی شخصی حکمرانی کرنے والا آدمی اپنے ذاتی عزائم لے کر پاکستان پر مسلط ہونے کی خواہش بھی کر سکے گا۔ جمہوری ڈکٹیٹر، جمہوری ڈکٹیٹر ہوتا ہے، اور جمہوریت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ وہ شخص ایک آمر تھا، آمر ہے، اس کی آمریت پارٹی میں بھی ہے، اور وہ آمریت پارٹی کو توڑ رہی ہے۔ پارٹی اب ڈکلائن کے شکار ہے، پاکستان تحریک انصاف۔ تو آمریت جس جگہ پر بھی ہوتی ہے وہ تباہی لے کر آتی ہے، چاہے ملک ہو، چاہے سیاسی جماعت ہو، یا کوئی بھی ریاستی یا سماجی ادارہ۔ ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، یہ بتائیے گا کہ دہشت گردی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، کیونکہ پھر میں عظیم چوہر صاحب ہی آؤں گا۔ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ تو خیبر 1، خیبر 2، رائے نجات، رد الفساد، آپریشن ضرب عز، کامبنگ، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، اور مختلف نت نئے انداز سے بڑی جدت کے ساتھ ہماری پاک فوج نے دہشت گردوں کا کلا کما کیا، ان کے سلیپر سیلز کا، ان کی کمین گاہوں کا خاتمہ یقینی بنایا گیا۔ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ فلیکسیبلٹی اب نہیں ہونی چاہیے؟ یہ فلیکسیبلٹی ہمارے لیے اور ایک پولیٹیکل پارٹی کی جانب سے اس پہ سٹینڈ لے کر اور ایک علیحدہ ایک نیا ایک تشخص دیکھا، اور ایک نئی بات ہم نے دیکھی کہ ایک صوبائی حکومت کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے اس شخص سے لڑائی لڑی، ہم اپنا سافٹ امیج بلڈ کرنے جا رہے ہیں، اور سیاسی جماعتیں وہ اپنا ایک ہدف مقرر کر کے جو ہماری قومی سلامتی کے ساتھ جس کا براہ راست تعلق ہے، تو اس کا بھی خاتمہ ہو۔ اس بارے میں کیا کہیں گے برگیڈ صاحب؟ کین یو ہیئر می؟ برگیڈ صاحب کوئی تکنیکی معاملہ ہے، مسئلہ آ رہا ہے۔ عظیم چوہر صاحب، جمہوریت کے حوالے سے بات کی کہ جمہوریت، اب میں نے تو جمہوری ڈکٹیٹر کہہ دی لیکن انہوں نے نفی کر دی، اور میں بلکہ خوشائند کہتا ہوں اس بات کو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے، نوجوانوں کو ہم نے غلط طرف راغب کر دیا ہے، اور نوجوان ہمارا روشن معمار ہیں، انہوں نے ہی ہمارے مستقبل کا، ہمارے آنے والی نسلوں کا، ہمارے بچوں کے مستقبل کا تعین انہوں نوجوانوں نے کرنا ہے۔ ان نوجوانوں کو اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیو کے لیے جو استعمال کیا جا رہا ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کتابوں میں جتنی مرضی جمہوریت لکھتے ہیں، کتابوں کے ذریعے جمہوریت نہیں آتی۔ جمہوریت کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ میری بات کو سننے کے لیے تیار ہوں، اور جواباً میں آپ کی بات پورے تحمل کے ساتھ سنوں، مجھ میں برداشت ہو، تحمل ہو، میں خوشگوار رہوں۔ کہیں آپ مجھے کہہ رہے ہیں یا اوورآل کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا۔ دیکھیں میں نے تسلسل نہیں توڑا۔ یہ واک آؤٹ کرنے والوں کو کہہ رہے ہیں جو اسمبلی سے نکل جاتے ہیں، دیگر فورم سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور وہ جمہوری عمل کا حصہ نہیں بنتے۔ اچھا ٹھیک ہے سر، انڈورسڈ۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ کنٹینیو پلیز عظیم صاحب۔ پاکستان میں جمہوری سیاسی جماعتیں جن کو آپ کہتے ہیں، عظیم چوہر صاحب میں تسلسل نہیں توڑنا چاہتا، پروڈیوسر صاحبہ مجھے ایک بریک کا کہہ رہی ہیں، میں بریک لے لیتا ہوں، تو بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو اس تسلسل کو، ان کڑیوں کو دوبارہ سے جوڑیں گے۔ جی ٹیک اے بریک۔ اسٹیٹ لائف ہیلتھ انشورنس پلان صرف 550 روپے سالانہ سے پاکستان بھر میں 1100 سے زائد ہسپتالوں تک رسائی۔ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان۔
ویلکم بیک ناظرین. سال 2022 ہم نے کیا کھویا کیا پایا, 2023 کہ کیا اہداف ہونے چاہیے, اس پر ہم بات کر رہے تھے. عظیم چودھری صاحب گفتگو کر رہے تھے. ایک تو جمہوری تسلسل ہے, ایک آپ کی گفتگو کا تسلسل ہے. دونوں کو توڑ دی. جی میں دونوں کو نہیں توڑنا چاہتا. جی پلیز. بہت شکریہ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کتابوں میں آپ جتنی مرضی جمہوریت لکھتے ہیں, جمہوریت تب ہوگی جب میرا اور آپ کا رویہ جمہوری ہوگا, ہم میں تحمل ہوگا, برداشت ہوگی. اور جمہوریت اپنے طرز جو آپ کا طرز ہے زندگی کا, اس سے ڈپکٹ کرنی چاہیے, اس سے واضح ہونی چاہیے کہ آپ جمہوری ہیں. پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت مکمل جمہوری جماعت نہیں ہے. مجھے افسوس ہے یہ کہتے ہوئے. ہمیں 75 برس ہو گئے, ہم جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں, لیکن ہم جمہوریت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. پاکستان کے سیاستدانوں کی بہت بڑی اکثریت یا لوکل باڈیز سے بن کر آئی یا ماشاء اللہ کے سائے تلے پروان چڑھ کر آئی. یہ دونوں چیزیں سائملٹینیسلی بھی چلتی رہیں. لیکن پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جس طرح ایک ورکر پارٹی کا پریزیڈنٹ بنتا ہے, ایسا پاکستان میں مجھے ہوتا نظر نہیں آیا 2-3 جماعتوں کے علاوہ. مجھے اے این پی میں نظر آتا تھا, لیکن وہاں بھی اب موروثیت اتنی غالب آ چکی ہوئی ہے کہ وہاں بھی یہ عمل رک گیا ہے. مجھے یہ عمل جماعت اسلامی میں نظر آتا ہے, لیکن جماعت اسلامی کے اندر امیر کے پاس جتنے اختیارات ہیں, وہ ان تمام اختیارات کو جو باقی لوگوں کے پاس ہیں ان کو طلب کر سکتے ہیں. اور اگر وہ شورا کی رائے کو رد کر دے تو پھر وہ بھی تو مطلق العنان ہے امیر, اس کے پاس یہ اختیار ہے چونکہ وہ امیر ہے اور باقی سب نے اس کی اطاعت. سر بلوچستان میں بھی ایک تازہ ہوا چلی ہے, میں اس اور پہ ایک بھی آ کانفرنس جماعت کی کے اندر یہ معاملہ کل ڈاکٹر صاحب نے اس پہ کہہ دیا تھا. اب آج کیا کہوں, پھر بھی کہہ دوں گا. بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر الیکشن نہیں ہوتا, انٹرا پارٹی الیکشن. جب پولیٹیکل پارٹیز کے اندر الیکشن ہوا, یا تو پولیٹیکل پارٹی ٹوٹ گئی یا اس میں فسطائیت آ گئی, ماں سوائے 2-3 جماعتوں کے. اور وہ 2-3 جماعتیں پاکستان کی پالیٹکس میں بہت اہم رول ادا کرتی ہیں, لیکن پارلیمانی جمہوریت میں وہ رول ادا کرنے سے قاصر رہتی ہیں. یہ بھی ایک المیہ ہے. ہم جس چیز کی طرف نشاندہی کرنا چاہتے ہیں یا ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ کہ ہم جب اب ایک فریق یا ایک سٹیک ہولڈر یا ایک دلچسپی رکھنے والا عنصر پیچھے ہٹ گیا ہے, تو اس پیچھے ہٹنے کے بعد ایک گیپ پیدا ہوا ہے, وہ جمہوری رویوں سے پورا کیا جائے. اگر ہم اس کو جمہوری رویوں سے پورا کریں گے تو پھر جمہوریت پنپ سکے گی. بصورت دیگر وقت آپ کو دھکیل کے وہاں لے جائے گا کہ جہاں ان کو پھر واپس آنا پڑے گا. بالکل. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ راستہ روک کر کھڑے رہیں اور وہ پیچھے ہٹ جائیں اور پیچھے ہٹ جائیں اور پیچھے ہٹ جائیں, تو پھر آپ کو اپنے رویوں میں وہ سب کچھ لانا پڑے گا. پھر آپ کو اداروں کو گالی نکالنی بند کرنی پڑے گی. پھر آپ کو اپنے ملک میں استحکام پیدا کرنے کے لیے ایسی پالیسیز کو مرتب کرنا پڑے گا کہ جس کے نتیجے میں خیر ہو. پھر آپ کو شر کے دروازے بند کرنے پڑیں گے. پھر آپ کو فتنے کے دروازے بند کرنے پڑیں گے. پھر آپ کو فساد فی الارض بند کرنا پڑے گا. بصورت دیگر ریاست مجبور ہوگی کہ وہ فساد فی الارض کو بند کرنے کے لیے قرآنی احکامات پر عمل کرے, اس لیے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اور اگر وہ کام کیا گیا تو پھر آپ کے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی, اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے لیے زندگی تنگ ہو. آپ بہتان تراشی کرتے ہیں, اس کی بھی سزا ہے. آپ الزام لگاتے ہیں, ثابت نہیں کر سکتے, تو اس کی بھی سزا ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ آڈیو ویڈیو لیک کر رہے ہیں, بچے دیکھتے ہیں, بچوں کے ہاتھ میں فون ہے. آپ ایسا عمل ہی نہ کریں کہ جس کی آڈیو ویڈیو پر کسی کو دیکھ کر شرمندگی ہو. آپ 70 برس کی, 75 برس کی عمر میں, 60 برس کی عمر میں اگر یہ کام کر رہے ہوں, آپ کی گفتگو کا معیار اتنا گھٹیا ہو کہ بچے سن نہ سکتے ہوں, تو پھر آپ احتیاط کیجئے. پھر آپ بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ آپ ہماری بیٹیوں کو بھی یہ سکھانا چاہتے ہیں, آپ ہمارے بیٹوں کو بھی یہ سکھانا چاہتے ہیں. آپ جن نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں, نوجوان سب سے نازک چیز ہوتی ہے کسی معاشرے میں.
جو سب سے جلدی اٹریکٹ ہوتی ہے اچھائی کی طرف بھی اور برائی کی طرف بھی، اور اگر وہ ایک دفعہ اٹریکٹ ہو جائے تو پھر اس کو ڈی ٹریک کرنا اور دوسرے ٹریک پہ چڑھانے کے لیے 12 برس چاہیے، 12 برس چاہیے، اور 12 برس پہ کایا پلٹ جاتی ہے، کایا یا پلٹ ادھر یا ادھر۔ اور یہ ملک جو ہے اس کی صورتحال آج یہ ہے کہ ہم معاشی طور پر تنگ ہیں، ہم سیاسی طور پر انحطاط کا شکار ہیں، ہم انتظامی طور پر ان دونوں وجوہات کی بنا پر بہت زیادہ مشکلات میں ہیں، ہماری دفاعی ضروریات کو پورا کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، ہم اپنے نظریے پر قائم رہنے کے قابل رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ ٹھیک ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو مضبوط نہ کر سکے، اگر ہمارے گھوڑے تیار نہ ہوئے، تو پھر ہم میدان جنگ میں فتح نہیں حاصل کر عظیم سکتے۔ چودھری صاحب، آپ کے جذبات کی میں بھی، ڈاکٹر صاحب بھی، ہم نہ صرف آپ کے دل سے مشکور ہیں، آنکھوں آپ ہی کے آنکھوں جذبات میں کی باتیں قدر کر کے۔ نہیں سر، جذبات کی بھی قدر کرتے ہیں، آپ کے احساسات کی بھی ہم قدر کرتے ہیں۔ یہ ایک آئیڈیل معاشرے والی آپ نے باتیں کی، اللہ پاک کرے کہ ہم حقیقی معنوں میں یہ جو ایک منٹ اسلامی اب فلاحی ایک منٹ ریاست، ٹھہر جائیے، جی جی، ٹھہر جائیے۔ جب میں کہتا ہوں نا ایک منٹ ٹھہر جائے، میری بات سنیں، تو ڈاکٹر صاحب مجھے آف دی ریکارڈ ڈاکٹر صاحب مجھے غصے سے دیکھتے ہیں کہ میری باری نہیں آئی۔ ڈاکٹر صاحب مجھے مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی خطرناک بات کہتے ہیں۔ نہیں، آج نہیں ہے سر۔ آج نہیں، بات یہ ہے کہ جب میں ریاست مدینہ کی بات کرتا ہوں تو پھر یہ ہے، تو پھر یہ سب ہے۔ ہاں، اگر میں ایک عام ملک کی بات کروں جس میں چوری ہو، ڈاکہ ہو، بدماشی ہو، غنڈہ گردی ہو، تو پھر میں یہ بات ہی نہ کروں۔ اس کے پیرامیٹرز کا تعین بھی کرنا ہے ڈاکٹر صاحب۔ بات تو دل کو چھو لینے والی ہے، اور جمہوریت بھی یہی ہے، اور جمہوری تسلسل کے لیے بھی یہ تمام پیرامیٹرز جن کی بات کی، اسلامی فلاحی ریاست کی جب بات کرتے ہیں، دوسرے کی بات کو سننا، صبر، برداشت، جمہوری رویہ، جمہوری اقدار، یہ تمام باتیں جو کی، اور اس میں ایڈ کر دیا انہوں نے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے، تو کیا 2023 میں ہمارے اہداف میں یہ بھی ایک ہدف ہونا چاہیے؟ اچھا، اب یہ خوش قسمتی سے، خوش قسمتی کہوں گا کہ اتنی وسیع اور جامع گفتگو کی، اور اتنے کیا آپ کے لیے کچھ نہیں چھوڑا؟ یہ کہ بعد دیگرے اتنے نکات بیان کرتے چلے گئے کہ انہیں ذہن میں رکھ کر ان کے گفتگو کرنا میرے جیسے کم فہم کے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب جو یہ تعریف کروانا چاہتے ہیں، یہ تعریف کروانا چاہ رہے کر رہے ہیں۔ لیکن جتنی میں سمجھ پایا ہوں، دو پہلو ہیں اس کے، ان کی گفتگو کے۔ ایک وہ جس کا ابھی ذکر ہوا، انٹر پارٹی الیکشن وغیرہ اور اس طرح کے معاملات، ایک پہلو وہ ہے، اور ایک پہلو وہ ہے جس میں آڈیو لیکس اور ریاست مدینہ اور نوجوانوں کو خراب کرنے کی بات آئی۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے، بہتر ہوتا کہ یہ ہم الگ الگ گفتگو کرتے تاکہ میرے جیسے کم فہم لوگ آسانی سے بات کو سمجھ سکتے۔ تو دوسرا جو نقطہ ہے، دوسرا پہلو ہے گفتگو ہے، اس کی میں مکمل تائید کرتا ہوں۔ یہ وہ رویے ہیں جنہیں یہاں ذکر بھی ہوا کہ یہ دو عملی ہے، شاید منافقت کا بھی ذکر ہوا، تو یہ تو وہ ہے، اور اس کی تو کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں، اور نہ صرف یہ کہ کوئی اسلامی معاشرہ بلکہ دنیا کا کوئی بھی معاشرہ ایسے دورے چہرے کو اپنے سیاسی پلیٹ فارم پہ برداشت نہیں کرتا، اس کو نکال باہر پھینکتا ہے، اس کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ بالکل 100% تائید چودھری صاحب کی۔ مبارک ہو چودھری صاحب۔ جو پہلا نقطہ ہے، ذرا اس پہ مجھے بات سر کرنی ہے۔ پلیز، پہلا نقطہ یہ ہے کہ آج ٹائم زیادہ دوں گا آپ کو۔ اچھا، مہربانی ہے آپ کی۔ تو میں بیچ پہ بولوں گا، یہ بیچ میں ایک تو منٹ دیکھیے، بولیں۔ جمہوریت نہیں ہے، یہ غیر جمہوری رویہ ہے۔ یہی ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ تو دیکھیے، انٹرا پارٹی الیکشن تو ہمارے ہاں ہوتے تھے ہمیشہ۔ جیسے ابتدا میں قیام پاکستان کے وقت کیا ہوا کہ چودھری خلیق الزمان بھی مسلم لیگ کے صدر بنے، اور لیاقت علی خان نے بخوشی وہ منصب چھوڑ دیا۔ پھر پارٹی کے آئین میں تبدیلی آئی، تو جب تبدیلی آئی تو پھر بیک وقت وزیر اعظم بھی بن گئے لیاقت علی خان، پارٹی کے صدر بھی رہے، لیکن کا قتل ہو گیا۔ نہیں ہوا، قتل کسی اور وجہ سے ہوا۔ نہیں، جمہوریت کا قتل ہوا۔ نہیں، ایسا نہ کہتے، آپ بات تو کرنے دینا۔ کیونکہ دونوں عہدے اپنے پاس سر ہیں۔ اب یہ غیر، یہ جمہوری اقدار اچھا، کے منافی ہے۔ دیکھیں، مجھے اپنی بات جو ہے نا، اپنا پوائنٹ اسٹیبلش اب نہیں کرنے بولوں دیں۔ گا۔ بول دیا تو بول ہی جا رہے ہیں آپ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی الیکشن اس وقت ہوتے تھے، کس میں ہوتے تھے؟ مسلم لیگ میں بھی ہوتے تھے۔ مسلم لیگ کی جو رائیول پارٹیز بنی، جو مسلم لیگ کے بطن سے ہی پیدا ہوئی، ان میں بھی اس کے آثار نظر آتے ہیں۔
اور جماعت اسلامی وغیرہ ان میں تو ہوتے ہی تھے. اور اس کے علاوہ بعد میں 60 کی دہائی میں نیب بنی تو وہ تو تھی ہی سراسر جمہوری جماعت, تو اس میں بھی اس کی چیزیں موجود تھیں. خرابی کہاں سے پیدا ہوئی؟ خرابی پیدا ہوئی جو یعنی صرف شہاب نامہ نہیں, صرف جو الطاف گوہر نہیں, بے شمار لوگوں نے یہ بات ریکارڈ کی, اور شاید جن لوگوں کی وجہ سے ایک ڈکٹیٹرشپ پاکستان میں آئی انہوں نے بھی اپنی بایوگرافیز میں ریکارڈ کی ہے کہ غلام محمد جو تھا اس نے بار بار ایوب خان کو کہا کہ تم مارشل لا لگا دو. اب ایوب خان اس میں ہیرو بن گئے, انہوں نے کہا جی میں کیسے لگا سکتا ہوں سر, آپ کیا بات کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن میں جب بہت گہرائی میں جا کے ان واقعات کا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ غلام محمد نے طنز کی تھی ایوب خان پر کہ پیچھے بیٹھ کے تم سازشیں کرتے ہو, ڈوریاں ہلاتے ہو, لوگوں کو کام نہیں کرنے دیتے ہو, تو پھر سیدھے سیدھے آؤ نا. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں ہم 50 کی دہائی کی بات کر رہے ہیں, 53 سے پہلے اس کے بعد کی بات کر رہے ہیں, جب 58 تک یعنی مارشل لا کا پلیٹ فارم تیار ہو گیا. سر مارشل لا اور ایک منٹ سر, آپ مجھے میری نہیں ابھی نہیں, ڈارچیسٹر ہوٹل لندن میں بیٹھ کے جب پاکستان میں جمہوری حکومت تھی جی تو اس وقت ایک پاکستان کا آئین لکھ رہا تھا ایوب خان. یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے سیاسی جماعتوں میں اعتماد کی کمی پیدا ہوئی اور اس طرح کی سچویشن پیدا ہوئی. اب آپ اس کے بعد مجھے یہ بات دوبارہ پورا کرنے دوں گا, میں یہ دوبارہ آپ کے ساتھ سر, یہ میری کمٹمنٹ میں آپ کو پورا کرنے دوں گا کیونکہ میں نے بریک بھی لینی ہے سر. آپ کو پتہ ہے کمرشل بریک ہے. جی پروڈیوسر صاحب. اشاعت سے آن لائن تک اسلامی دنیا کی اولین کاروباری خبریں, حقائق پر مبنی بے لاگ تجزیے اور تبصرے, صرف ایک کلک پر. ڈیلی بزنس ریکارڈر, کاروباری دنیا کی پہلی ترجیح. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب آپ اپنی گفتگو کو بھی کنٹینیو کیجئے کیونکہ اس میں تھوڑا سا آپ کا تسلسل جو تھا اس میں تھوڑی رکاوٹ پیدا ہوئی ہے. یہ ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے سندھ اور بلوچستان کے حوالے سے, جو حالیہ ہمارے متاثرین تھے ان کی مدد کے لیے انٹرنیشنل این جی اوز پہ COP27 میں بات ہوئی. ہم کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا اس کا ادراک کرے. ہمارا ہدف کیا ہونا چاہیے, کیونکہ ابھی بھی ہم پہ خطرات کے بادل منڈرا رہے ہیں. جو ایکسپرٹس ہیں, کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ ہیں, وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک ڈیزاسٹر آیا یا فلیش فلڈ آیا گزر گیا, آپ کو آنے والے دنوں کے لیے تیاری کرنی ہے. ایسا ہی ہے. کتنے تیار ہیں ہم؟ ایسا ہی ہے. چودھری صاحب نے تو اپنے زور زبردستی سے نا آپ کو مداخلت کرنے نہیں دی. اب آپ بیچ میں سیلاب لے آئے. ہاں نہیں, میں اس کی بات ہے, میں اس کو پورا چاہتا ہے کہ آپ اپنی گفتگو میں سیلاب لائیں تاکہ سونامی کی صورت میں سب بیٹھیں. تو دیکھیں وہ جو ایک کھیل کیا ایوب خان نے, اس نے سیاسی جماعتوں میں ایک کیفیت پیدا کی عدم تحفظ کی. اس کے نتیجے میں کچھ ایسی چیزیں ہمارے ہاں پیدا ہوئیں جو نہیں پیدا ہونی چاہیے تھیں. وہ چیزیں جن کی طرف اشارہ کیا کہ ذاتی خاندانی تسلسل پیدا ہوا قیادت کا اور دیگر چیزیں, اور انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوتے. اب یہ بہت طویل داستان ہے, اور یہ جو داستان میں نے چھیڑی ہے, اور چودھری صاحب مجھ سے بڑھ کر یہ اہلیت رکھتے اور صلاحیت رکھتے ہیں کہ یہ داستانیں آپ کو سناتے چلے جائیں اور آپ
مسحور ہو کے سنتے چلے جائیں اور یہ داستانیں ختم. یعنی آف دی ریکارڈ ہوگی آن ایئر؟ نہیں کہ اس کے لیے تو مجھے ٹرانسمیشن کرنی پڑے گی. اچھا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لازمی نتیجہ تھا جو کچھ ہوا, اور یہ صرف ہمارے ہاں تھوڑی ہوا ہے, یہ ہندوستان میں بھی ہوا ہے, یہ بنگلہ دیش میں بھی ہوا ہے, یہ سری لنکا میں بھی ہوا ہے, تو یہ ہمارے خطے کی روایت بھی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں گزشتہ 40 برس سے, میں زیادہ پیچھے کی بات نہیں کرتا, 40 برس میں ہمارے قوانین بہت سخت ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کے بغیر آگے جا نہیں سکتے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی سیاسی جماعت ایسی ہے جو انٹرا پارٹی الیکشن کے جو سٹینڈرڈز, جو معیار طے کیے گئے ہیں, ان سے کمتر ہو, اس وجہ سے جس کو بین کیا گیا ہو یا کسی کو کوئی تنبیہ کی گئی ہو, تو اس کا مطلب آج تک آپ ریکارڈ پہ پیش نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سٹینڈرڈز میٹ کیے جا رہے ہیں, جس طرح سے بھی میٹ کیے جا رہے ہیں یہ میٹ کیے جا رہے ہیں. اصل میں ہوتا کیا ہے, جب آپ آمریت کی بات کرنے جاتے ہیں, آمریت کے کوئی رستہ نکالنا چاہتے ہیں, تو آپ فوری طور پر سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی لیڈرشپ کو متون کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کام جو ہے یہ ہماری یوں سمجھے کہ ہمارے تحت الشعور میں بیٹھ گیا ہے. ہم یہ ایسا چاہتے نہیں ہیں لیکن ایسا کرتے ضرور ہیں. تو بھائی ہماری سیاسی جماعتوں نے جمہوریت کے لیے جد و جہد کی ہے, قربانیاں دی ہیں, اور ایسی قربانیاں اور ایسے معیار سیٹ کیے ہیں جو شاید کوئی اور قوم اس کی مثال نہ پیش کر سکے, اور ان کے تسلسل کے ساتھ یہ معاملہ چلا آ رہا ہے. آپ کا سیلاب, جی سر, ایسی مختصر سی بات کرتا ہوں, سیلاب کے لیے دنیا نے ہمارے ساتھ مدد بھی کرنے کے وعدے بھی کیے, ہم نے بھی دنیا کو انگیج کرنے کی کوشش کی, کامیابی سے انگیج بھی کیا, اور خاص طور پر یہ جو گزشتہ موجودہ حکومت ہے اس نے سیلاب آنے کے بعد بین الاقوامی فورمز پر جا کر جس خوبی سے بات کی, یہ اس کا حصہ ہے. لیکن قصہ کیا ہے؟ قصہ یہ ہے کہ ہماری سیاست کے میدان میں ہی کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جس سے پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی ایک بدگمانی اور غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ یار پتہ نہیں ادھر مارشاء اللہ آنا ہے, پتہ نہیں ادھر کوئی وہ کون سی گورنمنٹ آنے والی ہے, عبوری لانگ ٹرم عبوری ٹیکنوکریٹ حکومت آنے والی ہے, پتہ نہیں یہ حکومت رہے گی نہیں رہے گی, الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, عمران خان سکون سے گھر بیٹھے گا, اس ملک کی معیشت کو چلنے دے گا کہ نہیں چلنے دے گا. یہ جو چیزیں ہیں ان کی وجہ سے آپ کے ہاں پہیا پراپرلی اپنی درست رفتار سے چل نہیں پا رہا. تو عمران خان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی سیاست اپنی جگہ پر, لیکن قوم اور ملک اس سے بلند ہے, اور اگر یہ بات عمران کی سمجھ میں نہیں آتی تو پھر کچھ کرنے کی ضرورت ہے. جی عظیم شہید صاحب, میں سوال نہیں کرنا سر. دیکھیں مجھے کسی چیز سے کوئی اختلاف نہیں, جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے, ڈاکٹر صاحب تو استاد ہیں اور میں ان کو استاد تسلیم کرتا ہوں. لیں جی, نہ کریں, ہم آپ کے شاگردوں میں سے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب چاہتے ہیں کہ کچھ میرے ساتھ کر رہی ہیں. نہیں کچھ نہیں کریں گے انشاءاللہ. میری گزارش یہ ہے کہ جب تک پاکستان کا الیکشن کمیشن اپنی نااہلی کو نہیں چھوڑے گا, مجھے بتا دیجئے کہ الیکشن کمیشن نے کتنے لوگوں کو آج تک نااہل کیا کہ آپ نے انتخابات میں خرچہ زیادہ کیا. یس, کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن جو ہوئی ہے, ٹھیک ہے. الیکشن کمیشن نے کتنی پولیٹیکل پارٹیز کے مینیفیسٹو کو چیک کیا کہ یہ پورا ہو ہی نہیں سکتا, اور آپ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ فراڈ کر رہے ہیں. کتنی پولیٹیکل پارٹیز کے کانسٹیٹیوشن کو دیکھا کہ اس کے مطابق الیکشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. نہیں ہو رہا, بالکل. میں آپ کو اختیار دے دیتا ہوں, آپ ڈاکٹر صاحب کو دے دیتے ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ کو دے دیتے ہیں, آپ مجھے دے دیتے ہیں, الیکشن ہو جاتا ہے. یہ طریقہ نہیں ہے, یہ غیر جمہوری رویہ ہے, خانہ پوری جس میں ہمارا اپنا, یہ غیر جمہوری رویہ ہے جس کا میں رو رہا ہوں. ہم جمہوریت کی ٹرین کو چلانا چاہتے ہیں پٹری پہ پتھر رکھ کے تاکہ جمپ بھی آتا رہے. جمپ کے ساتھ جمہوریت نہیں چلتی, جمہوریت سے چلتی. یہ ایک بات. اب میں ذرا پازیٹیو بات کرنا سر, آپ بات کریں انشاءاللہ, آج بے فکر رہیں. اب ڈاکٹر صاحب کو نہیں موقع ان کو نہیں, ڈاکٹر صاحب کو یہی موقع سارا ہے, وہ کنکلوڈ تو ہمیشہ کرتے ہیں. بسم اللہ. جو پاکستان کا پچھلا برس یعنی یہ موجودہ سال جو گزرا ہے, اس سال میں پاکستان کے اندر ایک نفرت پیدا کی گئی. پاکستان میں افسوسناک واقعہ ہوا
کہ عمران خان پہ گولی چلی نہیں چلنی چاہیے تھی، کوئی سیاسی قتل نہیں ہونا چاہیے. اسی مہینے میں 10 سال 11 سال پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو اللہ کو پیاری ہوئی، نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ایکٹ ہے، انسانی ایکٹ ہے. ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن زندگی کی حفاظت جو ہے وہ بھی مجھ پہ فرض کر دی. بالکل. اگر میں ایسے اقدامات کروں کہ جس کے نتیجے میں نفرت پھیلے معاشرے میں، تو پھر اس نفرت کو اسی طرح گٹر میں بہنا ہوگا، جو گٹر آگے سے کھلا ہو اور کسی جگہ پر اس پانی کو ٹھیک ذرا یوٹیلائز کیا جائے. اگر وہ گٹر بند کر دیا جائے تو میرے گھر کے باتھ روم میں اس کا سارا گند آ جائے گا. لہٰذا ایگزاسٹ کرنے کے لیے چیزوں کو آگے راستے کھول کر رکھنے چاہیے. اگر آپ الیکشن وقت پر کرائیں تو پاکستان کا ایک راستہ جمہوریت کے لیے پوری طرح کھلا رہے گا. وہ لوگ جو یہ آج بات کر رہے ہیں پچھلے 4 5 6 دن سے بالکل نانسنس گفتگو کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنے گی یا بننے والی ہے. ہر شخص سوال کر رہا ہے. یہاں ٹی وی میں بھی ہمارے دوست سوال سر آپ کرتے ہیں. کتنے سالوں سے سن رہے ہیں یہ نہیں کب بننی ہے؟ نہیں بننی. یہ نہیں بننی تا وقت ہے کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ نہ ہو. سر پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ کی بھی یہی باتیں ہوتی ہیں. میں اس پہ بھی اگر آپ کہیں گے تو گزارش کروں. یہی تو بنیاد ہے عدم استحکام کی. یہ دیکھیں نا کیوں کیا جاتا ہے، سوچ سمجھ کر ایک فیلر چھوڑا جاتا ہے. اس فیلر پر انٹلیکچوئل جو ہیں وہ گفتگو شروع کر دیتے ہیں، ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے. انٹیلیجنسیا اس پہ انوالو ہو جاتا ہے، میڈیا اس پہ پانی نہیں ڈالتا، تیل ڈالتا ہے اور زیادہ بھڑک اٹھے. پاکستان میں کسی صورت کوئی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ نہیں بن سکتی. بالکل. پاکستان کے دستور کے مطابق ان لوگوں کا رائٹ ہے پاکستان پر حکمرانی کرنا جن کے پاس لوگوں کے اعتماد کا ووٹ ہو، جن کو لوگوں نے منتخب کیا ہو. ٹیکنوکریٹ غیر منتخب لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس رائٹ نہیں ہے پاکستان پہ رول کرنے کا. اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا، آپ نے بھی بات کی تھی کہ یہ سب چیزیں تو مثالی ہیں. ہم نے کہہ دیا کہ ہمارا دین مثالی ہے اور ہم اپنے دین کے مطابق اپنے قانون کو بنائیں گے. یہ جو باقی چیزیں ہم کرتے ہیں، چکر چلانے کی کوشش کرتے ہیں لفظوں کے ہیر پھیر میں، ہمیں اس میں سے باہر نکلنا چاہیے تاکہ ہم اگلی نسل کے لیے ایسا پاکستان چھوڑ کر جائیں کہ وہ ہمیں گالی نہ نکالیں بلکہ یہ کہیں کہ جانے والوں نے اچھا کام کیا تھا. سر ون لائنر ڈاکٹر صاحب کنکلوڈ کر دیں سر کہ جمہوریت کے لیے جو باتیں آپ ہماری آج گفتگو کا حصہ بنی، یہ بتائیے سر کہ مزید جمہوریت کے فروغ کے لیے اور جمہوری تسلسل کے لیے فی الفور اقدامات میں سے کون سا ایسا قدم ہے، اقدام جو ہم نے اٹھانا؟ فوری اقدام یہ